ہلیلویا، خوش ہیں؟ آمین۔ خدا میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج روزے تو ہم پہلے بھی رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے، روزے ہم سب رکھتے ہیں، پہلے بھی رکھتے ہیں، لیکن آج ہم نے خاص طور پہ روزہ رکھا چرچ بلڈنگ کے لیے، کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے جو کام ہیں، جو پرابلمس ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو مشکلات ہیں، آج ان کے لیے روزہ رکھا گیا، اناؤنس کیا گیا کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اور جب ہم روزے کے ساتھ، دعا کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو یقیناً ہم برکت پاتے ہیں، اور خدا ہماری ہر مشکل کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھ کے خدا کے گھر میں ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے بھی لوگوں کے جو پرابلمس ہیں، جو بھی اولاد کی پرابلم ہے، گھر کی پرابلم ہے، یا کوئی اور بھی پرابلمس ہیں جن کو ہم نہیں جانتے یا ہم کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے، لیکن اپنے خدا کے آگے ضرور شیئر کرتے ہیں۔ آمین۔ اور جب خدا کے آگے شیئر کرتے ہیں تو یقیناً خدا ہماری مدد کرتا ہے، اور خدا ضرور ہمیں دلیری دیتا ہے۔ کلام مقدس میں زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت دیکھیں گے۔ زبور 145 اور اس کی ورس نمبر 18۔ جی جس سے نکالے گئے آمین۔ جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے ہوئے چینل پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر، سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ یہ بات دعا کے حوالے سے ہے۔ آمین۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ دعا ہم سب یقیناً کرتے ہیں، کوئی 5 منٹ کی، کوئی 10 منٹ کی، کوئی آدھے گھنٹے کی، کوئی گھنٹے کی، یا جتنا بھی ٹائم جس کو مل جائے وہ دعا کرتا ہے۔ آمین۔ لیکن کلام مقدس میں کیا لکھا گیا؟ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سچائی سے دعا کرنے والے لوگ کم ہیں، دعا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، لیکن سچائی سے دعا کرنے والے کم لوگ ہیں۔ اور جو سچائی سے دعا کرتا ہے، خدا ان کی دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ خدا ان کی دعا پر دھیان کرتا ہے، اور دعا جو ہے یہ ہمارے لیے آسمان کو کھول دیتا ہے، کیونکہ دعا جو ہے یہ ایک ایسی چابی ہے جو صرف خدا کے آسمان کو ہی کھول سکتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ آسمان کھل جائے تو برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ آسمان سے۔ اچھی چیز کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ اور جب آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آسمان کھل جائے گا تو آسمان کی برکتیں ہم سب رسیو کرتے ہیں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اور یوئیل نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے۔ یوئیل نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں لکھا ہے کہ خداوند کے لیے ایک دن جو ہے وہ روزے کے لیے مقرر کرو، روزے کے لیے۔ تو ہم روزے کے لیے کوئی دن نہیں رکھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب دل چاہا اس وقت روزہ رکھ لیا۔ لیکن کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقرر کر دو، فکس کر دو۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہم بدنی کام کوئی نہیں کرتے، اس میں ہم برائی کا کام کوئی نہیں کرتے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو فریب نہیں دیتے، بلکہ ہم اس میں صرف اور صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آمین۔ تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دن مقرر کرنا ہے،
تاکہ جس میں ہم خدا کے حضور جھک سکیں, خدا کے حضور آ سکیں اور اپنے دل کو جو ہے وہ خدا کے حضور انڈیل سکیں. جب روزہ رکھیں گے تو یقیناً دعا کریں گے, اور دعا کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکاتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ انسان کو جھوک کی طرح اپنے آپ کو جھکانا چاہیے, اتنا جھکائے کہ خدا کی رحمت جو ہے وہ ہم پر ہو جائے, خدا کا فضل ہم پر ہو جائے, خدا کی برکتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو جائیں. لیکن اگر ہم خدا کے حضور جھکتے نہیں ہیں, اگر ہم خدا کے حضور آتے نہیں ہیں, تو ہم خدا سے برکت نہیں لیتے. تو اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کلام مقدس میں کہ ہم نے خدا کے حضور جھکنا ہے, ایک دن مقرر کرنا ہے. ہفتے میں ایک دن رکھ لیں, مہینے میں ایک دن رکھ لیں, سال میں کوئی ایک دن رکھ لیں کہ ہم نے اس دن پراپر خدا کے لیے روزہ رکھنا ہے, اپنے گھر کے لیے روزہ رکھنا ہے, اپنی قوم کے لیے روزہ رکھنا ہے, اپنے خاندان کے لیے روزہ رکھنا ہے, اپنے چرچ کے لیے روزہ رکھنا ہے, اپنی کلیسیا کے لیے روزہ رکھنا ہے. تو جب اس مقصد کے لیے آپ روزہ رکھیں گے تو ضرور آپ کے گھرانے میں برکت آئے گی. آمین. ہم اور کام کرتے رہتے ہیں, دنیا داری کے کام ہمارے اندر بہت ہیں, دنیا داری کے کام ہم بہت کرتے ہیں, ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, لیکن ان کاموں میں ہم بہت پیچھے ہیں. اور جب ان کاموں میں آپ آگے آ جائیں گے, بڑھیں گے, تو یقیناً خدا اپنے آسمان کو ہمارے لیے کھول دے گا. ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا, ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے تو میری عبادت کرنا, میں تیرے روٹی اور پانی پر کیا کروں گا, برکت ڈالوں گا. جب ہم خدا کی عبادت کریں گے تو ہمارے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. اور پھر اگلی جو بات ہے وہ لکھا گیا ہے کہ میں تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو نکال دوں گا. بیماریوں کو, خواہ کیسی بھی بیماری ہو, خدا ہمارے گھر کے اندر سے, ہمارے بدروں کے اندر سے, ہمارے خاندانوں سے ہر طرح کی بیماریوں کو نکال دے گا. آمین. سو اس لیے ہمیں روزہ رکھ کے دعا کرنی ہے, اور جب روزہ رکھ کے دعا کریں گے تو ہم ضرور برکت پائیں گے. تو ہم نے آج اس بات کے لیے سوچا کہ چرچ کو بہت ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں, چرچ کو ضرورت ہے کہ ہم روزے میں ٹھہریں. ہم نے ابھی ایسٹر منایا, اس سے پہلے ہم نے روزے بھی رکھے ہیں, لیکن ہم روزے وہ فارمیلٹی کے روزے رکھتے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سب نے روزے رکھے ہوں گے, بہت سارے روزے رکھے ہوں گے, لیکن کسی نے کوئی مقصد نہیں رکھا ہوگا. روزے رکھے ہیں جی, روزے آ گئے, روزے رکھے ہیں, لیکن مقصد نہیں ہوگا. یہ ہم نے مقصد کے ساتھ روزہ رکھا ہے. اور کلام مقدس میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا آیا, واقعہ آئے ہیں کہ مقصد کے ساتھ جب روزے رکھے گئے تو اس وقت خدا نے اپنا جلال بھی ظاہر کیا. ملکہ آستر نے جب روزہ رکھا تو دیکھیں اس نے اپنی قوم کو آزاد کرا دیا. آمین. اس طرح اور بھی دیکھیں تو بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. تو روزے رکھے جب عوام نے, جب لوگ روزے رکھے گئے تو اس وقت خدا نے اپنے آسمان کو کھولا اور انہیں پریشانیوں سے نکالا. تو میرے عزیزوں, جب ہم مقصد کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہمارے مقصد کو کامیاب کرتا ہے, پورا کرتا ہے. سو اس لیے ہمیں مقصد کے ساتھ روزہ رکھنا ہے تاکہ خدا ہمارے مقصد کو پورا کرے اور ہمیں ہر مشکل سے محفوظ کرے. خدا اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.